الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم محتشم سامعین، سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو اختیار کر کے اچھی اولاد اور صالح اولاد کے حصول کی کوششیں کی جا سکتی ہیں، تاکہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرت تشکیل پائے. اور یہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی ہیں، جو جلیل القدر، عظیم المرتبت انسان تھے. حکمت اور دانائی کا ایسا کو حمالیہ تھے کہ ان کی دانائی، ان کے فہم و ادراک اور ان کی حکمت و بصیرت کی کہانیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی زمانہ پڑھتا ہے، بلکہ خود کتاب رحمت قرآن مجید میں ان کے نام کی ایک صورت اتار دی گئی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے تو یہ اس کی طرف سے ٹھہرانا ہوگا. نفس الامر میں، حقیقت میں اللہ کا شریک ممکن نہیں ہے. کوئی پیتل کو سونا قرار دے دے اور اس کو سونا سمجھنے لگ جائے اور وہ ہو پیتل، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سونا ہو گیا ہے کسی کے ماننے یا کہنے کی وجہ سے. سونا سونا ہے اور پیتل پیتل ہے. اگر ایک گروہ کا اعتقاد یا غلط فہمی اس پیتل کو سونا سمجھنے لگ جائے تو وہ سونا نہیں ہو جاتا.
تو اللہ جل شانہ کا شریک فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کسی کو کوئی اللہ کا شریک مان لے، جان لے یا سمجھنا شروع کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں نفس الامر میں اللہ کا شریک ہوگا، چونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور نفس الامر میں اس کا شریک ممکن ہی نہیں ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کے رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ جو چیز جہاں ہو اس کو وہاں نہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہے۔ یہ پگڑی سر پہ رکھنے کی ہے، اگر کوئی اس کو اتار کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے تو زیادتی ہوگی۔ اگر وہ کہے کہ ہے تو یہ بھی کپڑا، اور جو جرابیں پہن رکھی ہیں تو وہ بھی کپڑا، ہو سکتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہو، لیکن اس کو رکھنے میں کیا آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ میاں اس کی وضع سر کے لیے ہے، اور اگر کوئی شخص جرابیں سر پہ پہن لیتا ہے تو اس کو بھی لوگ دوسری نظر سے دیکھیں گے، وہ کہیں گے جناب سردی کی شدت تھی، میں نے جرابیں لپیٹ لی اپنی گردن کے گرد، تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ تو جو شے جہاں رکھنے کے لیے وضع کی گئی ہے اس کو وہاں ہی رکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو ہر شے اپنے محل پہ سجتی ہے، جہاں ماں ہے وہاں بیوی نہیں ہے، اور جہاں بیوی ہے وہاں بہن نہیں ہے، جہاں بہن ہے وہاں بیوی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ بیوی کو اگر ماں والا مرتبہ دے دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، اور اگر بیوی کو وہ مرتبہ نہ دیا جائے جو بیوی کو دیا جانا چاہیے تھا تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ تو کسی چیز کو اس کے محل پہ رکھنا اور ترازو کے پلڑے برابر رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی شخص کو، کسی شے کو اس کے محل پہ نہ رکھنا جس سے توازن برقرار نہ رہے تو یہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مطلق ذات ہے، اس کا شریک فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا گناہ یہی قرار دیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسری بات فرمائی وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا ہے، ناحق مارنا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی سے پیش آنا، ان کے حقوق پامال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ وجلس وکانا متکئا، حضور علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ جب ٹیک چھوڑ کے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی اہم بات ہونے لگی ہے۔ تو فرمایا الا وقول الزور، سن لو، چوتھی چیز جھوٹ بولنا ہے۔ تو بڑے گناہوں میں بھی آگے جو بڑے 4 گناہ ہیں وہ یہ ہے: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹ بولنا۔ اور یہ چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی،
تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو کہ یہ کتنا برا کام ہے کہ جھوٹ بول دیا جائے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہر روز ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان کا قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو بڑی باتیں ہیں اور ان کو ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن جھوٹ تو عمومی زندگی کے اندر ایسے ہی لوگ مذاق کے طور پہ بھی بول دیتے ہیں۔ تو حضور نے ٹیک چھوڑ کر کے اس بات کو بیان کیا تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، جس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو، تو اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کرنا۔ تو 4 بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہوں میں پھر بڑے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہے، وہ جہنم میں بدترین عذاب سہے گا اور ابداً ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شرک کی غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ حضرت لقمان نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی وصیت یہی کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم کبھی نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، تکلیفیں سہی، اذیتیں گوارا کی۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو پوری احتیاط کے ساتھ اٹھائے رکھا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ وہ لیٹتے ہوئے بھی خیال رکھتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی ضرر اور گزر نہ پہنچے۔ کانچ کے برتن کے اندر کوئی چیز رکھی ہو تو کیسے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور یہ 2-4 گھنٹے کی کہانی نہیں ہے، مسلسل 9 ماہ تک اس کو سنبھال کے رکھا۔ کتنے مشکل مراحل سے ماں گزرتی ہے، کن تکالیف سے گزرتی ہے۔ ولادت کے لمحے زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ 2 سال تک ماں دودھ پلاتی رہی، بچے کی ضرورتوں کا خیال رکھتی رہی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کیا مفید ہے اور کیا ضرر کا سبب، کہاں بول و براز کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، لیکن ماں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اس کی ہر مشکل کو آسان کرتی ہے اور اس کے ہر طرح کے لاڈ دیکھتی ہے۔ وہ بولتا نہیں لیکن ماں اس کے لہجے کو سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں خود مخاطبہ فرمایا۔ حضرت لقمان کی وصیتیں بیٹے کے نام چل رہی تھی، تو یہاں مالک خود مخاطبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں جنم دیا۔
امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم نامہ ہے۔ وہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو رب نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے۔ تو وہاں بھی اللہ کی پرستش، اس کی پوجا اور اس کے حضور نیاز مندی کا سر جھکانے کے حکم نامے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی۔ تو جگہ جگہ ایسا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے شکرانے کی ادائیگی کے ساتھ ہی والدین کا شکرانہ ادا کرنے کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ تو امام رازی بولے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے حکم نامے کے ساتھ ہی والدین کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں، والدین کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، وہ سرخور ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میں کل ہی کسی جگہ پہ تھا تو میں نے کہا کہ والدین خیر سے مسلمان ہوں، خیر سے نیک ہوں، 5 گانہ نماز کے عادی ہوں اور حلال حرام کی تمیز کرتے ہوں، اپنی اولاد کے لیے شفقتوں کا ایک سمندر اپنے سینے میں رکھتے ہوں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ بھی انسان کو بہت بڑی عزتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ لیکن اگر والدین کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کی اتباع کی جائے، پھر بھی جو ہے وہ ان کی عزت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، سوائے اس کے کہ وہ شرک کا کہیں، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا کہیں، باقی تعظیم اور تکریم ان کی جائے گی۔ کافر والدین کا کہا ماننے والی اولاد بھی دنیا میں عزت پاتی ہے، یہ واضح میں رکھیے گا۔ ہاں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر وہ کافر ہے اولاد تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں وہ باوقار اولاد رہتی ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتی ہے، چاہے وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر وہ والدین مسلمان ہوں اور نیک اور صالح ہوں تو پھر اولاد ان کی خدمت سے اللہ کی کتنی قربتیں پائے گی۔ تو فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، الی المصیر، پلٹ کے تو میری طرف ہی آنا تو تو نے میری طرف ہی ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ آج ہی شکریہ کا انداز اختیار کر لے، کل آئے تو رحمتیں تجھے ڈھانپ رہی ہوں۔ باغی بن کے نہ آنا، تجھے پکڑ کے قید کر کے نہ لایا جائے، بلکہ تجھے اعزاز و تکریم کے ساتھ حاضری کے لیے پیش کیا جائے۔ وہ آنا اور ہوتا ہے اور یہ آنا اور ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ الی المصیر، تم نے پلٹ کے تو میری طرف ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تیرے یہ والدین تجھے مجبور کریں، تیرے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، تجھے حکم دیں، تیرے اوپر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سلوک تو نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ یعنی تیرے والدین کافر ہیں اور تجھے شرک کی تعلیم دیتے ہیں، شرک کی ترغیب دیتے ہیں، تیرے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ تو بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، تو ان کی اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن اس کے باوجود وہ تیرے والدین ہے، تو ان کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ تو والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کی تلقین کی گئی ہے،
یہ کتاب رحمت قرآن مجید کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کر ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے پلٹ کے میری طرف ہی آنا ہے، تم آؤ گے تو میرے پاس ہی، میری حضور ہی تم حاضر ہوگے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے، تمہاری خلوتیں کیسی رہیں، تمہاری جلوتیں کیسی رہیں۔ تم سمجھتے ہو میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرے متعین فرشتے تمہارے کندھوں پہ موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو تم کر رہے ہو تمہاری خلوتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری جلوتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ تم بہت ساری ایسی چیزیں خود بھول گئے ہوگے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین میرے مالک نے خود فرمائی۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں اور وصیتیں بیٹے کے نام چل رہی ہیں، اور بیٹے کو لقمان حکیم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد دوسری بات میرا مالک خود مخاطبت کرتا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے شکر گزار رہنا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، تمہارا رویہ ان کے ساتھ اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین اگر راضی نہیں ہے تو اللہ کی رضائیں نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے، ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، سرد رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی، دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے، تو فوراً دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی، پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو راستہ یہیں سے کھلے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، والدین کو کبھی اذیت نہ دو،
اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں دیا۔ کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بصیغہ امر نہیں کہتا، بلکہ ایسے ہی بات کر رہی ہوں۔ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ، میں ویسے ہی کہتا ہوں پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ سمجھ جائے اور وہ خود لے آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، امر ہی نہیں کیا، تو اس امر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی۔ تو کہا 30 سال برابر گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئی پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے وہ ہوا میں بھی اڑیں، وہ چرخ پہ بھی جھولیں، وہ زمین پہ گرنے والی ہوتی ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاخ، بے ادب اور نافرمان ہوتی ہیں۔ وہی اولادیں سرخرو، کامیاب اور کامگار اور بامراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں، ماں باپ کو راضی کرتی ہیں۔ وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا، تو ایک بچہ ایک بر اعظم میں، دوسرے بر اعظم میں، تیسرے بر اعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا۔ تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا، اس نے کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بھیج دو، فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے، فلاں امریکہ میں ہے، وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے، اس نکمے کو یہاں بٹھایا، اس کو بھیج دو، یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں۔ کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے، کہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے۔ تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ دوسری وصیت سورہ لقمان میں والدین کی تعظیم کے حوالے سے اولاد کے لیے، اور یہ حضرت لقمان کی زبان سے نہیں بلکہ میرے رب نے یہ ذمہ خود لیا کہ یہ وصیت میں کرتا ہوں۔ یہ حضرت لقمان کی وصیتیں ہیں اولاد کے نام، لیکن یہاں اللہ نے یہ وصیت اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ یہ حکم میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔